رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک، رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک۔ جو مسلمان کسی مسلمان کو کسی برائی پر آر دلائے اور شرمندہ کرے تو وہ ایسا ہے جیسے وہ برائی اس نے خود کی ہو۔ جو شخص مومن کو کسی گناہ کی بنیاد پر بدنام کرے گا وہ یقیناً اس دنیا میں مرنے سے پہلے اس برائی کے اندر مبتلا اور بدنام ہو کر رہے گا۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما کر گناہ لکھنے والے فرشتوں اور گنہگار کے اعضاء کو وہ گناہ بھلا دیتا ہے تاکہ کوئی گواہی نہ دے سکے، یہاں تک کہ گناہ کا مقام بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ اولاد پر والدین کے 10 حق ہیں۔ نمبر 1، اگر ان کے پاس کھانے کو نہ ہو تو کھانے کا انتظام کرے۔ نمبر 2، اسی طرح اگر ان کے پاس کپڑے نہ ہوں تو کپڑے بنوائے۔ نمبر 3، اگر خدمت کی ضرورت ہو تو خدمت کرے۔ نمبر 4، اگر بلائیں تو فوراً جواب دے اور خدمت میں حاضر ہو۔ نمبر 5، ان کے ساتھ نرمی سے بات چیت کرے، سخت کلامی بالکل نہ کرے۔ نمبر 6، ان کا نام لے کر نہ پکارے، یہ بے ادبی ہے۔ نمبر 7، ان کے پیچھے چلے، آگے یا دائیں بائیں نہ چلے۔ نمبر 8، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی ان کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے برا سمجھتے ہو وہی ان کے لیے بھی برا جانو۔ نمبر 9، ان کے لیے دعا کریں، والدین کے لیے دعا نہ کرنے سے زندگی تنگ ہوتی ہے۔ نمبر 10، اگر کوئی حکم دے تو فوراً عمل کرے، اگر کسی گناہ کا حکم دے تو عمل نہ کریں۔ والدین پر اولاد کے 3 حق ہیں۔ نمبر 1، پیدائش کے بعد اس کا نام عمدہ رکھیں جس کے معنی اچھے ہوں۔ نمبر 2، جب سمجھدار ہو جائے تو قرآن پاک پڑھائے۔ نمبر 3، جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دے۔ والدین کا اگر انتقال ہو جائے تو ان کو 3 باتوں کے ذریعے راضی کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اولاد نیک اور صالح بن جائے، کیونکہ اولاد کے حق میں ان کو اس سے زیادہ خوشی کسی چیز سے نہیں ہوتی۔ نمبر 2، والدین کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ صلح رحمی کرے۔ نمبر 3، والدین کے لیے دعا، استغفار اور صدقہ کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں آدمی کی نیک بختی کی علامت ہیں۔ نمبر 1، اس کی بیوی نیک ہو۔ نمبر 2، اولاد فرما بردار اور صالح ہو۔ نمبر 3، اس کے سر کا اور ساتھی نیک ہو۔ نمبر 4، اس کا رزق اپنے وطن میں ہو۔ 7 چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ نمبر 1، مسجد کی تعمیر، جب تک اس میں نماز ہوتی رہے گی ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 2، کنویں وغیرہ کی تعمیر، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 3، قرآن کا لکھنا، جب تک وہ پڑھا جاتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا، اور قرآن خرید کر مسجد میں رکھ دینے کا بھی یہی حکم ہے۔ نمبر 4، چشمہ، جب تک انسان اور جانور اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 5، باغ، جب تک انسان اور جانور اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 6 اور 7، نیک اولاد یا شاگرد چھوڑنا، استاد اور باپ کو برابر اجر ملتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، لوگوں کی زیادتیوں کو معاف کرنے سے مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اس حال میں موت آئے کہ اس میں 3 باتیں نہ ہوں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 1، تکبر۔ نمبر 2، خیانت۔ نمبر 3، قرضہ نہ ہو اس پر۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے شہزادے سے فرمایا، بیٹا 3 آدمی 3 ہی موقعوں پر پہچانے جاتے ہیں۔ نمبر 1، حلیم، یعنی بردبار غصے کے وقت۔ نمبر 2، بہادر، لڑائی کے وقت۔ نمبر 3، دوست، غربت کے وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طریقے سے فرمایا، سونے والے اور باتیں کرنے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھو، سانپ بچھو کو دیکھتے ہی مار دو چاہے نماز پڑھ رہے ہو، دیواروں پر پردے نہ لٹکاؤ۔ جو شخص بلا اجازت اپنے بھائی کے خط کو پڑھتا ہے وہ دوزخ میں جھانکتا ہے۔ جو سب سے زیادہ طاقتی اور بہادر بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے۔ جو سب سے زیادہ شریف بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ جو سب سے زیادہ غنی بننے کی خواہش مند ہو اس کو چاہیے کہ اپنے پاس موجود چیز کے مقابلے میں اس پر زیادہ بھروسہ کرے جو اللہ کے پاس ہے۔ سب سے زیادہ برا وہ شخص ہے جو خود کھائے اور دوسروں کو نہ کھلائے اور خادم کو مارے، اور اس سے بھی زیادہ برا وہ ہے
जिससे लोगों को नफरत हो और उसको दूसरों से नफरत हो। और उससे ज्यादा बुरा वो है जो गिरते को ना पकड़े, माजरत को कबूल और लोगों की गलतियों को माफ ना करे। और उससे भी ज्यादा बुरा वो है जिससे भलाई की तवक्का ना हो और लोग उसके सर से महफूज ना हो। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स इन पर अमल करेगा वो बुलंद मकाम पाएगा। हमेशा हलाल व तैयब रोजी खाओ, अल्लाह से एक एक दिन की रोजी तलब करो, खुद को हर वक्त मुर्दा समझो, अपनी आबरू अल्लाह के हवाले कर दो। कोई गुनाह हो जाए तो तौबा व इस्तगफार में जल्दी करो, चाहे छोटा गुनाह हो या बड़ा। किसी अक्लमंद का कौल है कि जाहिल 6 बातों से पहचाना जाता है। नंबर 1, जाहिल शख्स इंसान, जानवर बल्कि बेजान चीज पर भी गुस्सा करता है। नंबर 2, जाहिल आदमी फिजूल बातें करता है, समझदार शख्स ऐसा नहीं करता। नंबर 3, किसी को कुछ देना जिससे आखिरत व दुनियावी फायदा ना हो, ये बिल्कुल जिहालत है। नंबर 4, जो शख्स राज की बात खोल देता है ये जाहिल है और नुकसान से खाली नहीं। नंबर 5, हर किसी पर भरोसा कर लेना, हर किसी पर भरोसा करने वाला हमेशा पछताता है। नंबर 6, दोस्त व दुश्मन की तमीज़ ना रखना। 4 बातें इंसान को हंसने और खुश होने से रोकती है। नंबर 1, फ़िक्र आखिरत। नंबर 2, रोज़ी कमाने का मशगला। नंबर 3, गुनाहों का गम। नंबर 4, मुसीबतों में मुब्तला रहना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जोर से ना हंसते थे बल्कि सिर्फ तबस्सुम फरमाया करते थे और हर किसी की तरफ पूरा चेहरा करके मुतवज्जा होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स के लिए हलाकत व बर्बादी है जो झूठी बातें बनाकर दूसरों को हंसाए। किसी बुजुर्ग ने फरमाया, 3 चीजें दिल को सख्त कर देती हैं। नंबर 1, बिला ताज्जुब खेज बात के हंसना। नंबर 2, बगैर भूख के खाना। नंबर 3, बिला जरूरत बात करना। जो ज्यादा हंसता है उसकी हैबत कम हो जाती है, जो मजाक करता है वो हकीर हो जाता है, जो जिस काम को ज्यादा करता है उसी के साथ मशहूर हो जाता है, जो बातें ज्यादा करता है वो जलील व बदनाम हो जाता है, जो बदनाम हो जाता है वो बेगैरत हो जाता है, जो बेहया हो जाता है उसका तकवा कम हो जाता है, जिसका तकवा कम हो जाता है उसका दिल मुर्दा हो जाता है, जिसका दिल मुर्दा हो जाए उसके लिए जहन्नम की आग ही मुनासिब है। ज्यादा और जोर से हंसने से परहेज करो, हंसने से जहालत में इजाफा होता है। अगर वो जाहिल है हंसने से इल्म कम हो जाता है, अगर वो आलिम है। हंसी माजी के गुनाहों को फरामोश कर देती है, हंसी मुस्तकबिल में गुनाहों पर जरी करती है। ज्यादा हंसने से आदमी मौत को भूल जाता है, उसके हंसने पर दूसरे लोग हंसते हैं, उन सब का गुनाह उसी पर होता है। दुनिया में हंसने से आखिरत में बहुत रोना पड़ेगा।